فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض ومن لم يستطع اور جو تم میں سے طاقت نہیں رکھتا طولا یہ کہ اس کے پاس مال ہو ایسا المحصنات کہ وہ آزاد عورتوں سے نکاح کرے المومنات جو مومنہ ہیں۔ یہاں اللہ رب العزت نے آزاد عورتوں سے ہٹ کر جو غلام عورتیں ہیں ان کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت دی ہے۔ پیچھے ہم نے ان رشتوں کو پڑھا تھا کہ جن کے ساتھ نکاح کرنے سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا، اور کئی ایسے نکاح تھے جن کو اسلام نے باطل قرار دیا، اور پھر نکاح کی جو 4 شرطیں ہیں ایجاب و قبول ہے، اس میں مہر حق مہر ادا کرنا ہے، اور اسی طرح ولی کی اجازت اور اس کی جو ہے رضامندی اس میں شامل ہو، اور چوتھا اس میں نکاح دائمی سوچ کے ساتھ ہو، میں نے ہمیشہ اس کو اپنے نکاح میں رکھنا ہے، یہ نہ ہو کہ اس کو چند دن کے لیے اپنے پاس رکھ کے پھر طلاق دے دے، اس کو چھوڑ دے، اس کو اس شرط کے ساتھ وہ نکاح نہ کرے۔ ایسا نکاح جس میں یہ شرط ہو کہ چند دن یا چند ہفتے اپنے پاس رکھے، جیسے متع میں ہوتا تھا پہلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی اجازت دی تھی کچھ، لیکن پھر آپ نے فتح مکہ کے موقع پر اس کو حرام قرار دیا۔ فرمایا اللہ رب العزت نے پہلے اس کو اس کی اجازت دی تھی، اب اللہ رب العزت نے اس کو حرام قرار دیا ہے الی یوم القیامہ، قیامت تک اب متع حرام ہے۔ تو ان شرائط کو اپناتے ہوئے اگر اس کو مومنہ عورت نہیں مل رہی، اس کے پاس اتنا مال بھی نہیں ہے کہ وہ آزاد عورت سے نکاح کرے، تو اللہ رب العزت نے اس کے لیے اجازت رکھی ہے مما ملکت ایمانکم، وہ جو غلام لونڈی ہے اس کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے، من فتیاتکم المؤمنات، تم میں سے مومنہ لونڈیوں کے ساتھ، واللہ عالم بایمانکم، اللہ خوب جانتا ہے تمہارے ایمان کو، بعضکم من بعض، بعض تمہارا بعض میں سے، وہ لونڈیاں بھی آدم کی ہی اولاد ہیں، جیسے تم آدم علیہ السلام کی اولاد ہو ویسے وہ بھی آدم ہی کی اولاد ہے، انسانوں میں سے ہیں، تو اللہ رب العزت نے اس کی اجازت دی۔ فَأَنْكِحُوا بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، بس نکاح کرو ان سے ان کے سرپرست کی اجازت کے ساتھ، جیسے آزاد عورت کے لیے سرپرست کی اجازت ضروری ہے، ویسے ہی اگر آپ ایسی عورت سے نکاح کرنا چاہتے ہیں جو کسی کی غلامی میں ہے، تو اس کا جو سرپرست ہے، اس کا جو مالک ہے، اس کی اجازت ہوگی تو نکاح ہو سکتا ہے۔ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اور دو تم ان کو ان کا حق مہر بھی دینا ہے، اور یہ حق مہر جو ہے یہ پھر وہ عورت کا نہیں ہوگا بلکہ عورت کے سرپرست کا ہوگا، کیونکہ وہ مالک ہے اس کا اور وہ اس کی غلام ہے، وہ آزاد عورت نہیں ہے، تو جو حق مہر آپ دیں گے اس کو، وہ اس کے سرپرست کا ہوگا، اس کے مالک کا ہوگا۔ بالمعروفی، اچھے طریقے کے ساتھ، محصنات، نکاح میں لانے کے لیے، غیر مصافحات، بدکاری کرنے والی نہ ہوں، ولا متخذان اخدان، اور چھپی دوستی بھی بنانے والی، چھپا یار بنانے والی بھی نہ ہو، یعنی ایسی عورت نہ ہو، بلکہ اسلامی طریقے کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہے تو اس کا جو سرپرست ہے اس کی اجازت بھی ہو اس کو، اور اس کا حق مہر بھی اس کو دیا جائے۔ اور آگے اللہ رب العزت فرماتے فَإِذَا أُحْسِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، پس اگر وہ نکاح کر لیں، نکاح میں آ جائیں، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، اس کے بعد وہ فحاشی کی طرف آئیں، یعنی پھر وہ برائی کرتی ہیں، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، تو ان کو آزاد عورتوں کے بقدر نصف سزا دی جائے گی۔
اگر آزاد عورت برائی کی طرف مائل ہوتی ہے، گناہ کرتی ہے، تو اس کو 100 کوڑے مارے جاتے ہیں ذات کو، اور اگر وہ کنواری کو، اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کو رجم کیا جاتا ہے۔ تو اگر لونڈی ہے، غلام ہے، شادی کر لیتی، اس کے بعد برائی کی طرف آتی ہے، تو اس کو اس کے نصف سزا دی جائے گی۔ اگر 100 کوڑے اس کو لگتے ہیں تو اس کو 50 کوڑے مارے جائیں گے، اور اسی طرح باقی سزا جو اسلام نے مقرر کی ہے۔ ذالک لمن خشی العنۃ منکم، یہ اس آدمی کے لیے اللہ نے اجازت دی ہے جس کو یہ خدشہ ہے کہ میں برائی میں پڑ جاؤں گا، میں اگر شادی نہیں کرتا تو میں برائی کروں گا، تو میں برائی سے بچتے ہوئے نکاح کر لیتا ہوں، چاہے مجھے غلام ہی عورت مل جائے، میں اس کے ساتھ ہی نکاح کر لیتا ہوں، میں برائی سے بچنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہوئے ان تصبروا خیر لکم، ہاں اگر تم صبر کر لو نا تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے کہ تم کسی لونڈی کے ساتھ نکاح کرو جو پہلے کسی کو غلام ہے، تو جب اس کے بچے ہوں گے تو وہ بھی اس مالک کی طرف ہی ہوں گے، وہ بھی غلام ہی شمار کیے جائیں گے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ صبر کر جائیں، اپنے آپ پر ضبط رکھ لیں اور لونڈی کے ساتھ بھی نکاح نہ کریں۔ ہاں اگر آپ کو خدشہ ہے کہ میں برائی میں پڑ جاؤں گا، گناہ میں ملوث ہو سکتا ہوں، تو پھر آپ کو نکاح کی اجازت ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت زیادہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یرید اللہ، اللہ ارادہ رکھتا ہے، لیبین لکم، تاکہ وہ واضح کر دے تمہارے لیے، ویہدیکم، اور ہدایت دے تم کو، بتائے تم کو، سنن الذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں کے طریقے، ویتوب علیکم، اور تم پر اس اللہ نے رحم فرمایا، واللہ تم پر رحم کرنے والا ہے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ خوب جانتا ہے، حکمت والا ہے۔ واللہ یرید، اور اللہ ارادہ رکھتا ہے، ان یتوب علیکم، کہ وہ تم پر نرمی کرے، وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، اور ارادہ رکھتے ہیں وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں شہوات کی، اپنی خواہشات کی، ان تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، یہ کہ تمہیں دور کر دیں، دور کرنا، میلًا عظیما، بہت دور، معنی یہ ہے کہ تم اللہ سے دور کرنا چاہتے ہیں، برائی کی طرف تمہیں راغب کرنا چاہتے ہیں۔ جو لوگ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، یہاں سے مراد یہود و نصارہ ہیں، کفار ہیں، جو مسلمانوں میں جو ہے پاک دامنی نہیں دیکھنا چاہتے بلکہ فحاشی کو دیکھنا چاہتے ہیں، برائی کی طرف مائل کرنے والے، حتیٰ کہ ان میں ایسی سوچیں بھی پائی جاتی ہیں، وہ تو نکاح کو بھی چھوڑ چکے، نکاح بھی نہیں کرتے، اور اسی طرح برائی میں مربت ہوتے ہیں، اور حتیٰ کہ ان میں قوم لوط والے عمل کو قانوناً ان کے ممالک میں جائز قرار دیا گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ فحاشی کی طرف تمہیں راغب کرتے ہیں، کون کہتا ہے کہ وہ لوگ بہت اچھے ہیں، وہ بڑے ایماندار؟ ابھی اس سے زیادہ بے ایمانی کیا ہوگی کہ انسان ایک فحاشی کی طرف آ رہا ہے اور کھلی قوم لوط والے عمل کو قانوناً اصولاً اپنے ملک میں رائج کرتا ہے، کیسے وہ ایمان والے ہو سکتے ہیں؟ مسلمان ہو، اس کے پاس کلمہ ہو، کہیں نہ کہیں جا کے وہ رب سے ڈر جاتا ہے، اس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے۔ جس کے دل میں خوف خدا ہی نہ ہو، قیامت ہی نہ ہو، آخرت میں عذاب کا تصور ہی نہ ہو، وہ کیسے ایماندار ہو سکتا ہے؟ وہ ایماندار نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ رب العزت یہاں فرماتے ہیں یرید اللہ، اللہ ارادہ رکھتا ہے، ان یتوب علیکم، کہ وہ تم پر نرمی کرے، اور ارادہ رکھتے ہیں وہ لوگ یتبعون الشہوات، جو شہوات کی پیروی کرتے ہیں، ان تمیلوا میلا عظیما، کہ تمہیں وہ دور کا بھٹکا دے۔ یرید اللہ، اللہ ارادہ رکھتا ہے، یخفف عنکم، کہ تم پر بوجھ ہلکا کر دے، یعنی تم آزاد عورت سے نکاح نہیں کر سکتے، تمہارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، تو اللہ نے تم پر آسانی کر دی ہے کہ تم کسی غلام لونڈی کے ساتھ نکاح کر لیں۔ ہاں اگر تم صبر کر جاؤ گے تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے معاملات کو ہلکا کیا ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الدین یسر، اللہ نے دین کو بڑا آسان بنایا، یہ دین آسانی والا دین ہے، اس میں اللہ نے تنگی نہیں رکھی۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ہم نے اس دین کو تمہارے لیے بڑا آسان بنا دیا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی تنگی نہیں ہے۔
تو اللہ فرماتے ہیں وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اور پیدا کیا گیا ہے انسان بڑا کمزور، کمزوری میں انسان، اس سے غلطیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، اور بڑا ہی کمزور ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس لیے اس کے لیے دین کو بڑا آسان بنایا ہے، کوئی بھی ایسا کام نہیں جس کو یہ کر نہیں سکتا۔ تو یہاں تک اللہ رب العزت نے ان چیزوں کو بیان کیا، انشاءاللہ آگے پھر بیان ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان آیات کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔